شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے سحرش کی کہانی کا اگلا پارٹ لے کر آئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جو کل سحرش نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، اپنی زندگی کی خوفناک کہانی، یہ اس کا اگلا پارٹ ہے۔ اور سحرش بتاتی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ کل شیئر کیا جو میرے ساتھ ہوا، اس کا اگلا جو بقیہ حصہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور آگے ایسے ہوا کہ جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی گھر واپس آ کر، تو سحرش بتاتی ہیں کہ جب میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو میرے جو فیملی والے تھے وہ مجھے ہاسپٹل لے کے گئے ڈاکٹرز کے پاس، لیکن ڈاکٹرز کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے مجھے، مطلب نہ مجھے کوئی بخار تھا نہ مجھے اور کوئی مسئلہ تھا۔ تو ڈاکٹرز تھے وہ کہنے لگے جو ڈاکٹرز تھے وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس بچی کو کیا ہوا ہے، اس کی طبیعت اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ رپورٹس تو ساری نارمل ہیں۔ تو میرے جو گھر والے تھے وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ میری جو طبیعت تھی وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور 3-4 دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ میں ہاسپٹل سے واپس تو آ گئی تھی لیکن میں کالج نہیں گئی 3-4 دن تک۔ 3-4 دن کے بعد جب میں کالج جانا شروع ہوئی، میری جو فرینڈس تھیں میں ان کے ساتھ جب بیٹھی ہوئی تھی بریک ٹائم، تو جو ابینڈیڈ ایریا تھا وہ جہاں مجھے پراسرار عورت وہ مجھے نظر آتی تھی جو مجھ سے باتیں کرتی تھی، وہاں میں کافی دیر تک دیکھتی رہی کہ مجھے وہ پراسرار عورت وہ نظر آ جائے آنٹی، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا، چلتا پھرتا کچھ بھی مجھے وہاں محسوس نہیں ہوا، کسی کی پریزنس نہیں فیل ہوئی۔ تو میں نے نارمل بات لی کہ شاید وہ کوئی عورت ہوگی بے گھر، شاید وہ سچ کہہ رہی تھی اور وہ چلی گئی ہوگی یہاں سے کہیں اور۔ تو ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے تھے، تو جب چھٹی ہوئی ہماری، ہم لوگ سارے گھر واپس جانے لگے، تو میں جیسے اسکول کے گیٹ سے باہر نکلنے لگی تو میں نے تھوڑی دور پر وہاں باہر سڑک پہ میں نے اس پراسرار عورت کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور وہ کھڑے ہو کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ تو میں دیکھ کر تھوڑا اور پریشان ہو گئی کہ یہ پہلے مجھے اسکول میں نظر آئی، اب یہ باہر کھڑی ہے اور مجھے ہی ایسے دیکھ رہی ہے جیسے پتہ نہیں میرا انتظار کر رہی ہے یہ عورت۔ تو سحرش بتاتی ہیں کہ میں اس کے بعد بہت جلدی میں نے اسٹیپس لینے شروع کیے اور میں اپنے گھر کی طرف چلی، اور پیچھے مڑ کر تو میں نے دیکھا نہیں کیونکہ مجھے تھوڑا خوف آ رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا کہ شاید کہیں وہ میرے پیچھے نہ آ رہی ہو۔ تو ویسے ہی میں گھر چلی گئی، اور اس کے بعد سے مجھے وہ جو پراسرار عورت تھی وہ مجھے کالج میں ہر جگہ نظر آتی تھی، مطلب جو وہ ابینڈیڈ ایریا تھا، جو پیچھے کے کلاس روم تھے جہاں وہ مجھے ملتی تھی پہلے، وہاں اب وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، وہ مجھے الگ الگ جگہوں پہ نظر آتی تھی، جیسے اسکول کے مطلب کالج کے گراؤنڈ میں، کالج کے کینٹین ایریا کی طرف، یا باہر مجھے گھر جاتے ہوئے وہ مجھے راستے میں نظر آتی تھی، کبھی کبھی مجھے میری گلی میں بھی کھڑی ہوئی نظر آتی تھی جب میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ چکی ہوتی تھی، تو وہ مجھے اپنی گلی کے کارنر پہ کھڑی ہوئی نظر آتی تھی اور وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں اپنی امی کو، اپنے ابو کو بتا دیتی ہوں اس بارے میں، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے اس عورت کو کوئی مطلب نقصان پہنچے، جیسے ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے جو کڈنیپ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے نہیں بتایا گھر والوں کو کہ پتہ نہیں گھر والے پھر اس عورت کو کیا مطلب سمجھیں گے اور اس عورت کو کوئی پولیس وغیرہ کا مسئلہ نہ بن جائے۔ تو کیونکہ مجھے اس پہ بہت زیادہ ترس بھی آتا تھا تو میں نے سوچا کہ میں نہیں بتاتی ابھی، اگر کچھ ہوا ہے ایسا، مطلب اس عورت نے اگر مجھے کوئی کرنے کی کوشش کی جیسے کڈنیپ ٹائپ کرتے ہیں، تو میں پھر بتا دوں گی اپنے گھر والوں کو۔ یہ سوچ کے میں نے اس بات کو چھوڑ دیا، اور وہ جو عورت تھی وہ مجھے بہت زیادہ اس کے بعد اور زیادہ مجھے نظر آنے لگی، اور مجھے بہت قریب اپنے نظر آتی تھی وہ، جیسے میں چل رہی ہوں گلی میں کالج جانے کے لیے یا کالج سے واپسی پہ، تو مجھے پیچھے سے قدموں کی آواز آتی تھی اپنے، اور جب میں پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی تو وہ جو عورت تھی وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی تھی۔
لیکن میں اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، میں اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی کیونکہ مجھے خوف آتا تھا اب اس سے بات کرتے ہوئے، پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف جو تھا وہ میرے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ اگر میں اس سے بات کروں گی تو شاید میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا جس کی وجہ سے میں سوچتی تھی کہ مجھے اس پراسرار عورت سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے اس کو اگنور کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ مجھے بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر میں اور گھر میں صرف میری امی تھیں اور میری ایک بڑی بہن تھی، باقی میرے ابو اور جو بھائی تھے وہ اپنی شاپ پہ گئے ہوئے تھے۔ شام کا ٹائم تھا، میں کالج سے واپس آ کر اور کھانا وانا کھا کے میں ریسٹ کر رہی تھی، اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک سے ایسے ہوا کہ میرے جو روم کا دروازہ تھا وہ کھلا، کیونکہ میں نے بند کیا ہوا تھا اپنے روم کا دروازہ، تو میرے روم کا دروازہ کھلا لیکن کوئی اندر نہیں آیا۔ مجھے ایسے لگا کہ شاید میری بڑی آپی ہیں تو وہ آئی ہوں گی، انہوں نے دروازہ کھولا ہوگا۔ میں نے انہیں آواز دی کہ آپی آپ ہو باہر، اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑی ہوئی ہو دروازہ کھول کے؟ تو باہر سے مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ اچانک سے وہی پراسرار عورت جو مجھے بہت زیادہ نظر آ رہی تھی، وہی پراسرار عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی میرے بیڈ کے پاس، اور میں اسے دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو گئی اور بہت بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو گئی کہ یہ میرے گھر میں کیسے آ گئی ہے، امی نے اسے اندر کیسے آنے دیا۔ تو میں اس سے بھی پوچھنے ہی لگی تھی کہ تم کیسے آئی اندر اور تم کون ہو، میرا مطلب ایسے پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ جو عورت تھی وہ اچانک سے میری طرف بڑھی اور میرے پاس آ کے اس نے میرے ہاتھ کو بہت زور سے پکڑا، بہت زیادہ۔ جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا تو میں اچانک سے بے ہوش ہو گئی اور مجھے کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے امی ابو تھے، میرے بھائی بہن سب بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ مطلب حیران بھی ہو رہے تھے، اور امی تو میری رو رہی تھیں۔ تو میں نے جب صحیح طرح جب میں ہوش میں آئی، میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے مجھے رسی سے مجھے باندھا ہوا ہے میرے ہاتھوں کو بیڈ سے، اور مطلب کہ میرے جو ہاتھ تھے وہ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر خود بھی بہت زیادہ حیران اور ڈر گئی کہ یہ مجھے کیوں باندھا ہوا ہے۔ میں ان سے اب پوچھنے لگ گئی بڑی پریشانی میں کہ آپ لوگوں نے اس طرح مجھے کیوں باندھا ہوا ہے رسیوں سے؟ تو میری جو امی ابو تھے وہ امی تو رو ہی رہی تھیں بہت زیادہ، جو میری اب بڑی آپی تھیں وہ کہنے لگیں کہ تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا پھر کہ ایسے ایک پراسرار عورت ہے اور وہ مجھے کالج کے ابینڈیڈ ایریا میں، پیچھے والے ایریا میں مجھے ملی تھی جہاں پہ جانا منع ہے، اور اس کے بعد وہ مجھے بہت زیادہ نظر آنے لگ گئی، اور آج تو وہ میرے کمرے میں ہی آ گئی اور اس نے میرا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ لیا، اور اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا، میں اس کے بعد بے ہوش ہو گئی تھی۔ تو میری جو بڑی آپی تھی وہ مجھے بتانے لگیں کہ تمہارے کمرے میں سے مجھے بہت زیادہ عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، کسی کے غرانے کی، رونے کی، جیسے تم بیٹھی ہوئی رو رہی ہو، تم بڑی عجیب آوازیں نکال رہی ہو۔ تو جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی تو میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، میں اٹھ کے اندر آئی تو تم بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور تم نے سر اپنا جو تھا اپنا سر نیچے کیا ہوا تھا اور بال تمہارے بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے تمہیں بہت مطلب آواز دی، بہت بلایا، لیکن تم نے میری ایک بھی آواز نہیں سنی۔ اور جیسے ہی امی جو تھیں، میں نے امی کو بلایا، امی نے تمہیں آواز دی تو تم نے ہماری طرف سر اٹھا کر دیکھا تو تمہاری جو آنکھیں تھیں، تمہارا جو آئی بال تھا وہ حد سے زیادہ ہمیں بڑا لگ رہا تھا، بہت زیادہ، اور تمہارا جو چہرہ تھا اس کے بھی خد و خال بہت زیادہ مختلف ہوئے ہوئے تھے تمہارے چہرے سے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے تمہارے چہرے کے اندر کسی اور کا چہرہ جو ہے وہ مکس ہوا ہوا ہے، اور تم بہت غصے سے ہررا کے ہمیں دیکھ رہی تھی، اور ہم دونوں تو بہت ڈر گئے تمہیں دیکھ کے، اور اچانک سے تم باہر بھاگی ہو صحن میں، اور صحن میں جا کر جو امی نے گوشت وغیرہ رکھا ہوا تھا چکن بنانے کے لیے، تم وہ کھانے لگ گئی ہو جیسے کوئی جانور کھاتا ہے، تم ایسے وہ گوشت کھانے لگ گئی، اور ہم نے تمہیں پکڑنے کی، تمہیں سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن تم نے ہمیں بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا، مطلب تم نے ہم پر بھی حملہ کیا، بہت ہمیں نقصان پہنچایا تم نے۔ اور میری جو بہن تھی وہ بھی رو رہی تھی یہ بتاتی ہوئی مجھے، تو میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے پھر ابو کو ان کو کال کی، بھائی کو، پھر ابو بھائی آئے، انہوں نے تمہیں سنبھالا اور تم بالکل بھی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے تمہیں رسیوں سے باندھا تھا ہم نے۔
تو میں بہت زیادہ رونے لگ گئی بیٹھ کے. تو میرے ابو جو بھائی تھے میرے ابو اور بھائی، انہوں نے میری ہاتھ کی جو رسیاں تھیں وہ کھولیں اور انہوں نے ہم سے پوچھا صحیح طرح کہ کیا بات ہے، ہمیں صحیح بتاؤ. میں نے ان کو پھر سارا اپنا جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا میں نے ان کو سب کچھ بتایا. اس کے بعد ابو اور بھائی جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں یہ معاملہ کوئی اور ہی لگتا ہے، تو ہم کسی عامل صاحب کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ، مولوی صاحب کو، وہ اسے دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو آپ بلا لو. تو ابو کہنے لگے کہ تم کل سے کالج نہیں جاؤ گی. تو میں نے کہا نہیں ابو، مجھے کالج جانا ہے میرے، کیونکہ پیپرز ہونے والے تھے تو بہت زیادہ ٹیسٹ وغیرہ بھی تھے میرے، تو مجھے بہت تیاری کرنی تھی. تو میں نے ابو کو بڑی مشکل سے منایا کالج جانے کے لیے. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے تم کالج چلی جاؤ، لیکن تمہیں بھائی چھوڑنے جائیں گے اور بھائی لے کے آئیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جیسے ہی میں اگلے دن کالج گئی، اگلے دن کالج جاتے ہی میں بہت زیادہ چڑچڑا پن بہت آیا ہوا تھا میرے اندر، بہت غصہ مجھے آ رہا تھا اس وقت. جو بھی مجھ سے بات کر رہا تھا، کوئی ٹیچر، کوئی میری فرینڈ مجھ سے بات کر رہی تھی، تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور میں ان کو بس یہی کہہ رہی تھی کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، مجھ سے کوئی بات مت کرو. تو اچانک سے ایسے ہوا، جب بریک کا ٹائم ہوا تو میں ہمارے وہاں پہ درخت لگا ہوا تھا کالج میں. کافی سارے درخت ہیں ویسے ہمارے کالج میں، لیکن ایک وہ درخت جو تھا وہ مطلب سب سے ذرا سائے دار تھا. تو ہم اس کے نیچے بیٹھ کے لنچ کیا کرتے تھے. تو ہم لوگ وہاں پر اپنا اپنا لنچ لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اور میری جو فرینڈس تھیں وہ میرے ساتھ ایسے ہنسی مذاق کر رہی تھیں بہت زیادہ. اور پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میری فرینڈ نے مجھے ایسا کیا بولا تھا. تو میں نے جب اس فرینڈ نے مجھ ساتھ مذاق کیا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں اس کی طرف، میری جو آنکھیں تھیں وہ لال ہو گئیں غصے میں، اور میں اس کی طرف بہت غصے سے دیکھ رہی تھی. مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اتنے غصے مجھے کیوں آ رہا ہے. تو جو میری فرینڈ تھی وہ مجھے دیکھ کر پہلے حیران ہو گئی، پھر اچانک سے میری فرینڈ چیخیں مارنے لگ گئی بہت زیادہ، اور اٹھ کے وہ بھاگ گئی اور مجھے وہیں پہ چھوڑ کے. اور اس کے بعد میں تھوڑا سا جب اپنے سینسز میں واپس آئی، مطلب جب میرا غصہ تھوڑا کنٹرول ہوا، تو میں اس کے پاس گئی، میں نے اس کو سوری بولا. اور وہ مجھ سے اس وقت بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ہوا کیا ہے، تم اتنا خوفزدہ کیوں ہوئی ہوئی ہو. میری تو ویسے تھوڑی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے میں تھوڑا ایسے بیہیو کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے ان کو نہیں بتایا تھا اس بارے میں. تو میری فرینڈ مجھے کہنے لگی کہ جب تم نے میری طرف غصے سے دیکھا، جب تمہاری آنکھیں اتنی لال ہو گئیں، میں جب تمہاری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی تھی تو اچانک سے میری نظر پڑی تو تمہارے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک کوئی کالا سایہ، تمہارے پیچھے کوئی ہیولا کھڑا ہوا تھا، اور وہ بالکل تمہارے اوپر جھکا ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں اور بہت زیادہ سرخ آنکھیں تھیں اس کی. اور وہ جو ہیولا تھا، جو وہ شیڈو تھا، وہ تمہارے اوپر پورا جھکا ہوا تھا. وہ بہت خوفناک سایہ تھا. اس کو دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی اور میں اس وجہ سے وہاں سے اٹھ کے بھاگی تھی. تو اس نے مجھ سے پوچھا پھر کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کوئی بات ہے تو ہم مجھے بتاؤ. لیکن میرے گھر والوں نے مجھے منع کیا ہوا تھا یہ بات بتانے سے. تو میں نے اس کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تم کیا بات کر رہی ہو. میں نے تھوڑا اس کو بات کو ٹال دیا. جب میں گھر آئی، میں نے گھر آ کے اپنی امی ابو کو بھی بتایا، اور اس کے بعد میری طبیعت بالکل ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. میری طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی، میرے پیپرز بھی رہ گئے، میں پیپرز بھی نہیں دے پائی. اور اس کے بعد امی ابو کو ایک مولوی صاحب کا پتہ چلا، انہوں نے آ کے مجھے دم کیا، انہوں نے آ کے مجھے دم والا پانی پڑھ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پیو. تو جب میں نے وہ پانی پیا تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا، بہت زیادہ مجھے راحت ملی وہ پانی پی کے. تو اس کے بعد مولوی صاحب نے پڑھائی کی میرے پاس بیٹھ کے، میرے روم میں ہی بیٹھ کے پڑھائی کی. اور اس کے بعد مولوی صاحب نے میرے امی ابو کو یہ بتایا کہ جو اس کے کالج کا وہ جو امبینڈڈ ایریا ہے، جو وہ کلاس روم ہے، وہاں پہ بہت زیادہ جنات ہیں، وہاں کافی حد تک تعداد میں جنات ہیں، اور یہ ان کو جانے سے منع کیا تھا لیکن یہ پھر بھی وہاں گئی. تو ان جنات کی نظر اس پر پڑ گئی، اس بچی پر، اور وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب. اور اگر ہم نے ان کو مطلب ان کا علاج نہیں کیا، ہم نے اس بچی کو دم نہیں کیا، تو وہ شاید اس کو کوئی جانی نقصان بھی پہنچا دیں. تو میرے امی ابو جو تھے وہ بہت زیادہ ڈر گئے. انہوں نے پھر مولوی صاحب سے کہا کہ آپ اس کا علاج کریں، اس کو دم کریں. تو مولوی صاحب نے اس کے بعد میرا علاج جو تھا وہ شروع کیا.
اور 1 ڈیढ़ ہفتہ میرا علاج کیا انہوں نے، مجھے دم کیا، اور 1 ڈیढ़ ہفتہ میں بالکل گھر سے باہر نہیں گئی، ایون کہ میں اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور مولوی صاحب نے بھی منع کیا تھا کہ آپ نے کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا، اور بالکل بھی آپ نے گوشت وغیرہ یہ چیزیں نہیں کھانی، نہ ہی گھر میں لانی ہے۔ اور اس کے بعد میری طبیعت جو تھی وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ 1 ہفتہ میرا علاج جو تھا 1 ہفتے میں مکمل ہوا، اور اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی، صحت مند ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے وہ عورت بھی کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی۔ جب مولوی صاحب میرا علاج کر رہے تھے تب مجھے وہ عورت نظر آتی تھی، مطلب اپنے گھر میں صحن میں کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت فاصلے پہ مجھے نظر آتی تھی، پھر مجھے میرے قریب نہیں آ سکتی تھی وہ۔ لیکن جب میرا علاج مکمل ہو گیا اس کے بعد وہ جو عورت تھی وہ مجھے بالکل بھی نظر کبھی بھی نہیں آئی، نہ میرے کبھی خواب میں مجھے نظر آئی، نہ ویسے ہی مجھے کبھی نظر آئی۔ اور اس کے بعد سے میں نے پھر دوبارہ کالج جوائن کیا اور میں نے جانا شروع کیا۔ میری دوستیں میرے سے پوچھنے لگیں کہ تم اتنے دن کہاں تھیں، تو میں نے ان کو یہ بول دیا کہ میں نے ان کو بولا میری طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے میں نہیں آ پائی، پیپرز نہیں دے پائی۔ تو اس کے بعد میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا نہیں، اور نہ ہی اس کے بعد میں کبھی اس بینڈیڈ ایریا کی طرف کبھی گئی، اور نہ ہی میری دوستوں نے کبھی وہاں جانے کا کہا۔ اور یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ سحریش آپ کا۔ لسنرز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور فیس بک پر بھی آپ مجھ سے خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ وہاں میرا اکاؤنٹ ہے نیلوفر خان کے نام سے، وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں وہاں پر۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔